بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تعلیم الاسلام کا حصہ دوم ہے، تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ تو پہلا سوال ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا ہیں؟ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا رمضان شریف کے روزے رکھنا اور پانچواں حج کرنا۔ اگلا سوال ہے کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ تو کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا مطلب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگلا سوال ہے کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اگلا سوال ہے کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو اگلا سوال ہے کہ دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ایمان لانا کہتے ہیں۔ گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا۔ اگر آدمی گونگا ہے، وہ بول نہیں سکتا، تو وہ اشارہ کر دے، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ 7 چیزوں پر جن کا ذکر ایمان مفصل میں ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس کے معنی ہے کہ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ تو اگلا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ تو پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو مندرجہ ذیل عقیدے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کا کوئی نیم البدل نہیں، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اس سے زیادہ کسی کے پاس نہ تو علم ہے نہ کوئی طاقت ہے۔ اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہان کو پیدا کیا اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو وہ پیدا کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو زندگی اور موت دیتا ہے۔ وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آگے ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا ہے۔ وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ہستی جو ہے وہ کسی کے محتاج نہیں، ہم سب مسلمان جو ہیں اس کے محتاج ہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔
یعنی کہ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، کھانے کی حاجت ہوتی ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، کوئی چیز اس کے شانہ بشانہ یعنی اس جیسی نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ ہم میں عیب ہوتے ہیں بہت مختلف طرح کے، لیکن اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ پاک ذات ہے۔ وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، شکل و صورت سے پاک ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ جیسے مختلف قسم کے 4 فرشتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کرنا ہے، فلاں کا یہ کام ہے، کسی نے روح قبض کرنی، کسی نے بارش برسانی، کسی نے روزی دینی ہے، تو اس نے مطلب جو فرشتے ہیں نا وہ خاص کاموں پر مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کا کوئی بھی مطلب نعم البدل نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ مثال ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں، دین سکھائیں اور بری باتیں سے بچائیں۔ تو اگلا سوال ہے کہ ملائکہ یعنی فرشتے، تو فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، جیسے کہتے ہیں نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمارے مطلب آپ یہی کہہ لیں کہ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، وہ مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، یعنی اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے ان کو مقرر کیا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ وہ گناہ کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہیں میں لگے رہتے ہیں، مطلب اللہ پاک نے جو کام ان کے ذمہ لگائے ہیں ان کا کام ہے کہ ان کام کو حاضری دینا پوری۔ تو اگلا سوال ہے فرشتے کتنے ہیں؟ تو فرشتوں کی تعداد بتانے کے، فرشتوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ آپ اور ہم نہیں جانتے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ہیں۔ ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں اور ان میں سے 4 مقرب اور مشہور ہیں، یعنی کہ 4 فرشتے ایسے ہیں جن کو ہر مطلب کہ ہم لوگ جانتے ہیں، اور مقرب فرشتے کون سے ہیں اور مشہور 4 فرشتے کون سے ہیں؟ اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، احکام اور پیغام جو ہے نا وہ پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں۔ دوسرے فرشتے جو ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے، روح قبض کریں گے۔ تیسرے حضرت میکا علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام پر مقرر ہیں، بارش برساتے ہیں اور آپ اور ہم مجھے روزی کے لیے جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ روزی بھی پہنچاتے ہیں۔ چوتھے فرشتے جو ہیں وہ ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، یعنی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں جو ہیں جب ہم مطلب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ہماری روح قبض کرتے ہیں، جان نکالتے ہیں۔ تو اگلا کویشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، یہ انشاءاللہ کل کریں گے، آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں معلومات لیں گے۔ خدا حافظ۔